بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ مل مراد من المتفق علیہ، سوال کا کیا مطلب ہے؟ مل مراد من المتفق علیہ، جی المتفق علیہ وہ الحدیث، وہ حدیث ہے الذی رواہ البخاری والمسلم۔ المتفق علیہ هو الحدیث الذی رواہ البخاری والمسلم الی ما یرشدنا ھذا الحدیث، الی ما کس چیز کی طرف، ارشد یرشد، ارشاد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا، کس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے ہمیں ہماری یہ حدیث؟ یرشدو نا ھذا الحدیث الی ان محبت الرسول واجبۃ ومقدمۃ علی محبت الولد والوالد والناس اجمعین۔ کیا بولا ہے؟ محبت مصدر ہے، محبت۔ کیف کان الناس فی الجاہلیت، لوگ زمانہ جاہلیت میں کیسے تھے؟ کان الناس فی الجاہلیت فی ظلمات الکفر والضلال والاوہام۔ جی بولیں۔ ہداہم الی الصراط المستقیم، کس نے ہدایت دی انہیں الی الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف؟ کس نے ہدایت دی انہیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف؟ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہداہم الی الصراط المستقیم، یا ہداہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الصراط المستقیم؟ جی کہاں پہ ان ہداہم الرسول ہداہم، یا ہداہم، ہداہم النبی یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الصراط ما تقتضی محبتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تقاضا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت؟ کیا بولیں گے؟ تقتضی محبتہ ان نتبع سنتہ وندافع عن شریعتہ، اتنا بھی کر لیں گے آگے سے بھی، ویسے جواب تو پورا ہی بنتا ہے، ونعمل بالکتاب وسنتی ونحب اصحابہ اہل بیتہ الکرام۔ تو امتحان میں لکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، جتنا شارٹ جواب ہو اور صحیح جواب ہو، اس میں اعراب کی غلطی ہوگی یا آپ کے الفاظ کی غلطی ہوگی، صحیح غلط ہوں گے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ ماذا قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث المذکور فی الدرس، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو ذکر کی گئی ہے، سبق میں جو حدیث ذکر کی گئی اس میں رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ حدیث لکھ دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ابھی آپ جب حدیث پڑھیں گے نا تو بالکل اعراب جو ہے صحیح ہونا چاہیے، احدکم کو احدکم نہیں پڑھنا، یہ ذرا اسکول ماسٹروں کی طرح نہیں جس طرح یہ بس عربی پڑھنی ہے اعراب غلط صحیح پڑھتے جائیں۔ ابھی آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، حدیث پاک پڑھیں گے تو اس کا اعراب بالکل صحیح ہو، آیت پڑھیں قرآن پاک کی اس کا اعراب بالکل صحیح ہو، اعراب میں زبر زیر کی غلطی ذرا بھی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ احدکم احدکم پڑھیں گے تو بالکل غلط آپ پڑھ رہے حدیث، اس پہ ذرا احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں جو عربی بولنے والے ہوتے ہیں نا، جو عربی بول لیتے ہیں، وہ بھی بس وہ تو خاص طور پہ جو نا حدیث ایسے ہی پڑھتے ہیں بس، ٹھیک ہے جی عربی ہم نے آگے پہنچانی ہے تو
اعراب غلط ملت تو اعراب غلط پڑھنا ہی گناہ ہے، اس لیے دیکھ کے اس میں اعراب پڑھا کریں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے یہ جو فعل اور گردانے اور یہ سیغے سارے اسی وجہ سے پڑھے کہ اعراب ہم ان کا صحیح پڑھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں۔ سب سے افضل کے لیے یہی سیغہ بولا جائے، افضل، یہ اس میں تفضیل کا سیغہ ہے، اس میں تفضیل میں زیادتی کسی کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ تو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء، انہی کا ترجمہ انہی کو عربی میں لکھ دینا، انہی الفاظ کو، وسلم افضل الانبیاء، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، وحبیب اللہ، وحبیب اللہ۔ پھر اسی جملے کو یوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے، پھر کیا بولیں گے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، محبت، آپ کی محبت، آپ کی محبت کا معنی آپ مخاطب کرنے کے لیے آپ نہیں بول رہے کہ کاف بول رہے ہو، ان کی محبت مراد ادب کے لیے آپ بول، واجب حبہ، واجب ہے، واجب یاجب، یاجب حبہ، واجب ہے، واجب یاجب، یاجب حبہ یا محبتہ علی کل مسلم، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک تو فعل مضارع لگا سکتے ہیں یاجب حبہ یا محبتہ علی کل، اگر محبت لگائیں گے تو پھر بھی یاجب ٹھیک ہے، یا پھر یوں لگائیں گے حبہ واجب علی کل مسلم، اسی کو اگر یوں بنانا ہم نے کہ بے شک آپ کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے، تو کیا کہیں گے؟ ان محبتہ یا حبہ واجب علی کل مسلم۔ جی آگے، آپ کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں، لا ایک حدیث ہے ویسے وہ بھی اس کا سیدھا سے ترجمہ ہو سکتا ہے، حدیث میں یہ لفظ ہے لا ایمان لمن لا محبت لہو، حدیث کے لفظ ہیں لا ایمان، نہیں ہے اس کا ایمان، لمن اس بندے کا لا محبت لہو جس کی پاس محبت نہیں ہے حضور کی، تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا یکمل حبہ، کامل ہونا، لا لا یکون حبہ کاملا بغیر، لا یکون حبہ کاملا بغیر حب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت کی پیروی کریں، معنی حب النبی، یا یہ صرف بھی یوں بھی کہہ سکتے ہیں حب النبی ان نتبع سنتہ، معنی حب النبی ان نتبع سنتہ، اس طرح کر لیں، معنی حب النبی ان نتبع سنتہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت کرتے تھے، کانا یحبہ، کانا میں ماضی استمراری کرتے تھے، پھر ماضی استمراری، کانا یحبہ الاصحاب حبا شدیدا، کانا یحبہ، احب یحبہ الاصحاب حبا
شدید او سالانہ پہنچانا او سالانہ اللہ تعالی اپنے رب الا ربی ہی او سالانہ آپ نے پہنچایا ہمیں الا ربی ہی تعالی آپ کے رب کی طرف او سالانہ الا ربی ہی تعالی اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالا اور آپ نے نکالا وَأَخْرَجَ النَّاسَ وَأَخْرَجَ النَّاسَ آپ نے نکالا من الظلمات وَأَخْرَجَ النَّاسَ من الظلمات رسول اللہ کی محبت ایمان کا حصہ جی جی حبہ صلی اللہ علیہ وسلم جزء الایمان حبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزء الایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ گمراہیوں میں تھے کان الناس فی الضلال قبل بعثت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ گمراہیوں میں تھے کان الناس فی الضلال قبل بعثت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے عبادت کرتے تھے جی ماضی استمراری مضارع پر کانا داخل کرنے سے بندی پیچھے بھی آیا محبت کرتے تھے ماضی استمراری ہے کان اہل مکہ کان یعبد اہل مکہ الاسنام یعبدون نہیں آئے گا اگر اہل مکہ تھا پہلے لگاتے ہیں کانا اہل مکہ یعبدون الاسنام پھر یہ اہل مکہ اگر پہلے لگاتے ہیں یعبدون آئے گا اگر اس کو فاعل بناتے ہیں اہل مکہ کو تو پھر فعل واحد آئے گا کانا یعبد اہل مکہ الاسنام سکان مکہ تھا مکہ کے رہنے والے اہل مکہ تھا فاعل جب یہ فاعل بنے گا تو پھر فعل کا صیغہ واحد آئے گا فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل کا صیغہ واحد آتا ہے انہوں نے بیت اللہ میں بہت سے بت جمع کر رکھے تھے کانو جمعوا اسناما کثیرتن جمع کر رکھے تھے یہ کون سا فعل بنتا ہے یہ تو نہیں کہ جمع کرتے رہتے تھے یہ تو نہیں کہا نا کر رکھے تھے ماضی بعید ہے کانو جمعوا اسناما کثیرتن فی بیت اللہ